بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بی او پی کے مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام MTO کے فردر پروسیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسے کہ میں نے کل ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کینڈیڈیٹس کا MTO کا 11 جولائی کا ٹیسٹ کلیئر ہوا ہے ان سب کو BOP کی طرف سے ای میلز آ چکی ہیں۔ کسی کو 1 اگست کو، کسی کو 3 کو، کسی کو 8 کو جو ہے وہ ان پرسن اسسمنٹ کے لیے بلایا گیا۔ نہ صرف ان کو ای میلز آئی ہیں بلکہ کل شام میں BOP کی طرف سے کالز بھی آئی ہیں اور اس کے اندر ان کو بتایا گیا کہ آپ کا فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ پہ ان پرسن اسسمنٹ ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ سے کل کی ویڈیو میں ایک جگہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ کوئی گروپ ڈسکشن ٹائپ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی جس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ٹاپک دے دیا جائے یا پھر آپ کے سامنے کوئی کیس اسٹڈی رکھ دی جائے اور آپ سے مینجمنٹ کے کوسچنس کیے جائیں یا اس سے ریلیٹڈ بزنس سے ریلیٹڈ کوسچنس کیے جائیں، آپ کی مینجمنٹ سکلز کو چیک کیا جائے کیونکہ MTO جو ہے وہ مینجمنٹ کی جاب ہے۔ اب تک تقریباً سبھی ریجن کے اندر ای میلز آ چکی ہیں سکسیزفل کینڈیڈیٹس کو، جن کو بھی آئی ہیں وہ لوگ پریپیئر کر لیں اپنے آپ کو۔ اب BOP والوں نے کل جو کالز کی ہیں اس کے اندر انہوں نے کینڈیڈیٹس کو بتایا کہ یہ کیس اسٹڈی ٹائپ ایک ایکٹیویٹی ہوگی، آپ کے سامنے کیس اسٹڈی رکھی جائے گی اور آپ سے کوسچنس لیے جائیں گے، آپ کی مینجمنٹ سکلز کو چیک کیا جائے گا۔ ابھی جو لوگ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ چکے ہیں یا جن کا بینکنگ اینڈ فائنانس میں ڈگری ہے یا پھر اگر کسی نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے تو ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ بزنس کے اندر کس طرح سے کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں، انہوں نے پڑھی ہوں گی اپنے سیمیسٹرز کے اندر، سبجیکٹس میں کیس اسٹڈیز بھی پڑھی ہوں گی، بزنس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز بھی سارا کچھ انہوں نے پڑھ رکھا ہوگا۔ اب جن کی ڈگری جو ہے بینکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ بینکنگ سے بالکل ہٹ کے، ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں ایک کیس اسٹڈی، میرے پاس ایگزامپل بھی ہے، ضروری نہیں آپ سے یہی پوچھی جائے لیکن یہ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیس اسٹڈی کس طرح سے ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیا کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ منی کیس اسٹڈی ہے کہ دا بیک ٹو اسکول کرنچ ایٹ گلوبل گرین بکس پبلشنگ۔ اب گلوبل گرین بکس پبلشنگ کے نام سے ایک بزنس ہے کسی شخص کا جو کہ کتابیں پبلش کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کو۔ گلوبل گرین بکس پبلشنگ از اے سکسیزفل پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کمپنی، ایک کامیاب پرنٹنگ اور پبلشنگ کمپنی ہے جو کہ صرف 2 سال پرانی ہے، جسٹ 2 years old. It has taken on a great new customer. اس نے بہت سارے نئے کسٹمرز گھیر لیے ہیں۔ گھیر لیے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے نیو کسٹمرز اس کے پاس آ گئے ہیں۔ A local college that needs customized e-book، ایک لوکل کالج ہے جس کو ای بکس کی ضرورت ہے اور وہ اس کا کسٹمر اب بن گیا۔ To deal with this new customer، اس نئے کسٹمر سے ڈیل کرنے کے لیے they have hired several new part-time employees to help them with their publishing business۔ تو انہوں نے اپنے پبلشنگ کا جو بزنس ہے اس کے لیے انہوں نے پارٹ ٹائم جو ہیں وہ کچھ ہائرنگ کی ہیں، کچھ نئے امپلائیز جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں۔ Some of them students at the college with flexible hours، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج میں پڑھتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں ان امپلائیز میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایز اے نیو اسکول ایئر ڈریو کلوزر، جیسے جیسے نیا تعلیمی سال نزدیک آیا، دی آرڈرز اسٹارٹیڈ کمنگ، آرڈرز آنا شروع ہو گئے بکس کے۔ دے ہیڈ بین ٹولڈ ہاؤ مینی ڈفرنٹ پرنٹنگ جابس دا کالج وڈ نیڈ، تو ان کو بتایا گیا کہ کیا کیا کتنی کتنی پرنٹنگ جابس جو ہیں وہ کالج کو چاہیے۔ بٹ دے were not all arriving at once، وہ اکٹھی نہیں آ رہی تھی، وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ and orders were quite unpredictable in arriving from the professors at college، تو جو ہیں وہ آرڈرز بڑے unpredictable تھے، یعنی پریڈکشن سے ہٹ کے، معمول سے ہٹ کے آرڈرز آ رہے تھے۔ some professors needed rush orders of their classes when Global Green Books finally got the orders. Some of these jobs were much larger than they had thought they would be۔ جب ان کو آرڈر ملے تو ان کی مطلب سوچ سے بھی زیادہ بڑے آرڈر تھے، کچھ ایسے جابز ان کو ملے جو ان کی سوچ سے بھی زیادہ بڑے تھے۔ Printing these orders turn out to be very challenging، تو ان آرڈرز کو پرنٹ کرنا اور بکس کو ڈیلیور کرنا ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ Not all of the new students hires were trained for all the printing and binding equipment used to print and assemble to books۔ ان میں سے جو جتنے بھی انہوں نے نیو امپلائیز ہائر کیے تھے ان میں سے جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس تھے وہ جو ہے وہ بائنڈنگ کے بارے میں، پرنٹنگ کے بارے میں یا بکس کو اسمبل کرنے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ سم آف دیم آفن میڈ مسٹیک، ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ غلطیاں بھی کرتے تھے۔ سم ورکرز کالڈ آف فرام ورک ڈیو ٹو دیئر ادر ڈیمانڈس، کچھ جو ہیں وہ کام چھوڑ کے چلے گئے۔ اینڈ دیر ور آفن ناٹ انف پیپل اویلیبل ٹو گیٹ آل دا ورک ڈن بیفور ڈیڈ لائن، تو ڈیڈ لائن سے پہلے جو ہے وہ کام ختم کرنے کے لیے ان کے پاس ورکرز اویلیبل نہیں تھے۔ کوالٹی واز اے سیریس ایشو، کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا تھا، کوالٹی بھی ایک ایشو تھا۔ ایز دے ہیڈ ٹو پرووائڈ کوالٹی ٹیکسٹ، if there were quality problems with the printing product they would have to spend time and money to fixing defect in their products۔ Deliveries started slipping past their request
ریکویسٹڈ ڈیٹ اینڈ ٹائم یعنی ڈیٹ اور ٹائم جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر گئی اور ڈیلیوریز وہ نہیں کر سکے. گلوبل گرین بکس واز انیبل ٹو ڈیلیور ای بکس ٹو دیئر کسٹمر آن شیڈول کے مطابق وہ بکس ڈیلیور نہیں کر سکے. لوکل یونیورسٹی واز انہیپی ایز دیئر ای بک پروڈکٹس ریچ کیمپس لیٹ. تو جو یونیورسٹی یا کالج جو بھی تھا جس نے آرڈر دیے ہوئے تھے وہ ان سے بہت ناخوش تھے کیونکہ ٹائم پہ جو ہے وہ اپنا جو آرڈر تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے. اس کے بعد پھر گلوبل گرین بکس کیا کرتا ہے کہ سمنتھا ہیڈ بین ہائرڈ ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ اسسٹنٹ. تو ایک سمنتھا نام کے لڑکی کو انہوں نے ہائر کیا پروجیکٹ مینجمنٹ اسسٹنٹ کے لیے. ان ہر نیو رول ایز اے پروجیکٹ مینیجر ون آف دی پروسیسز شی واز ٹرائنگ ٹو انسٹیٹیوٹ واز رسک مینجمنٹ. تو وہ رسک مینجمنٹ پہ کام کر رہی تھی. شی اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ واٹ واز ہیپننگ ان دا بزنس. تو اس نے بزنس میں دیکھنا شروع کیا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی تھیں. پھر اس نے آنر سے بات کی, امپلائیز سے بات کی, اور کالج کے جو ہے ایشوز تھے انہیپینس کے, مطلب وہ کیوں ناخوش تھے گلوبل گرین بک سے, وہ اس نے بات کی. تو پھر اس کے بعد اس نے پھر اس کو جو ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کیا. یہ ایک طرح کی بزنس سے ریلیٹڈ کیس اسٹڈی ہے. اب اسی طرح کی کوئی کیس اسٹڈی آپ کو بھی دی جائے گی. اب نیچے کوشچن کیا پوچھے ہوئے, کمنٹ آن دا فالوئنگ ایسپیکٹس آف دی کیس اسٹڈی. وہ کہتا ہے نمبر 1 کوشچن ہے واٹ رسکس کین یو آئیڈینٹیفائی, وائی آر دے اے رسک ٹو گلوبل گرین بکس پبلشنگ. تو اس کیس اسٹڈی کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ کیا رسک جو ہیں وہ بزنس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہو وہ اپنے بتانے. واٹ کائنڈ آف امپیکٹ ڈز ایچ آف یور آئیڈینٹیفائڈ رسک ہیو. تو جو رسک آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کے کیا امپیکٹس ہوں گے. کین یو کیٹیگرائز دیز ایز لو امپیکٹ, میڈیم امپیکٹ اور ہائی امپیکٹ. تو یہ جو رسک ہے وہ لو امپیکٹ میں آتے ہیں, میڈیم میں آتے ہیں یا ہائی میں آتے ہیں. ہاؤ پروبیبل آر ایچ آف یور آئیڈینٹیفائڈ رسک. You can think about something simple like categorizing these as not very likely, likely and high likely to occur. یہ مطلب بزنس سے ریلیٹڈ ہی اس طرح سے کوشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اب اس طرح کی 2-3 PDF جو ہیں 3-4 میرے پاس کیس اسٹڈیز پڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, اور یعنی بیسکلی آپ کی مینجمنٹ سکلز یہ آپ کی تھنکنگ سکلز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, ویسے آپ کو گوگل سے بھی مل جائیں گے, میرے پاس بھی 2-3 پڑھے ہوئے ہیں, اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے. باقی یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے لیے تھا, آپ کو پڑھ کے سنانا تھا, بتانا تھا. اس طرح سے ہوتی ہے کیس اسٹڈی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں.